بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته طيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں اپنی بات کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار، پالنہار، خالق و مالک ہے۔ سرکار مدینہ، سرور کائنات، امام الانبیاء والمرسلین، محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنی خوش نصیبی اور سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رجب المرجب کا یہ مہینہ عزت اور احترام والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ عزت اور احترام والے مہینے 4 ہیں، ان میں سے ایک یہ مہینہ بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس ماہ مبارک کا تذکرہ ہے۔ اس مہینے میں ایک عظیم الشان اسلامی تاریخ کا مقدس اور بابرکت واقعہ پیش آیا ہے۔ اسلامی تاریخ کا یہ صرف واقعہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک معجزہ بھی ہے۔ میں اور آپ اس معجزے کو، اس واقعے کو معراج کا واقعہ کہتے ہیں۔ اس معراج کے واقعے کا تذکرہ قرآن شریف میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی بیان کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ الذی بارکنا حولہ، جہاں ارد گرد کے قرب و جوار کے علاقے کو ہم نے برکت والا بنایا ہے۔
لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اس کا کوئی مثل نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ اور راتوں رات اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا بھی سفر کروایا۔ تو یہ جو معراج کا واقعہ ہے، اس میں قدرت کی نشانیاں بھی ہے اور بہت سارے امت کے لیے اسباق بھی ہیں اور حکمتیں بھی چھپی ہوئی ہیں اس واقعے کے اندر۔ اس واقعے کے دو پہلو ہیں، دو حصوں میں یہ واقعہ بٹا ہوا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جہاں سے اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا مسجد اقصی تک۔ تو مکہ مکرمہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا ایک حصہ اس واقعے کا ہے۔ دوسرا حصہ پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکہ المکرمہ میں آپ علیہ الصلوۃ ہیں، حضرت جبرائیل آئے، آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کا سینے مبارک کو کھولا گیا، اسے چیرا گیا، آپ کے قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا، حکمتوں کو، تجلیات کو، نور کو اس میں بھرا گیا، ایمان کو بھرا گیا، پھر واپس اپنی جگہ پر رکھ کر سینے کو بند کر دیا گیا، تیاری کرائی گئی، اللہ کی تجلیات کو بھی دیکھنا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل نے ایک جانور لائے تھے، جو جانور خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا، جسے براق کا نام دیا گیا ہے۔ رفتار اتنی تیز، جہاں نگاہ کی آخری حد اس کا وہاں ایک قدم۔ اس تیز رفتار سواری پر سوار کرا کر مسجد اقصی لے جایا گیا۔ پھر وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اللہ رب ذوالجلال نے سارے نبیوں کو وہاں جمع کروایا تھا۔ آپ مشتاق تھے اس سفر میں اللہ کے دیدار کے۔ پھر آپ کو پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں مختلف انبیاء سے آپ ملاقاتیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، یحییٰ و زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی،
ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، سدرۃ المنتہا پہنچے، پھر آپ وہاں سے آگے سفر کیا جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، جہاں حضرت جبرائیل کے لیے بھی اجازت نہیں، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاتے تو جبرائیل کے پر جل جاتے، جبرائیل فنا اور ہلاک ہو جاتے۔ آخری حد ہے، سدرۃ المنتہا ہے، اس کے آگے صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا کی معراج ہے۔ اس لیے مکہ سے لے کر اقصی تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرب آپ کی حاضری ہوئی، آپ اللہ کے قریب ہوئے، اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو تحفہ عطا فرمایا، 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ یہ تحفہ کوئی معمولی تحفہ نہیں تھا، چھوٹا موٹا تحفہ نہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے اس بات سے کہ جب اسے دینے کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر دیا ہے، آسمانوں کے اوپر بلا کر دیا ہے، تو سمجھیے کہ اس کی اہمیت اور عظمت کا کیا مقام ہوگا، اور اس کی عظمت کا، اس کی اہمیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کوئی خاص چیز جب دی جاتی ہے تو اپنے پاس بلا کر، سمجھا کر اور اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد اس چیز کو دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس امت کے لیے اپنے محبوب کے ذریعے سے وہ بہترین تحفہ عطا فرمایا اپنے پاس بلا کر، اور وہ تحفہ تھا 50 نمازوں کا۔ پھر پیارے نبی کی درخواست پر نمازیں کم ہوتی گئی، 5 نمازیں بنا دی گئی، 5 نمازیں۔ لیکن یاد رکھیے میرے دوستو، جو کوئی بھی 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ رب ذوالجلال اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا، 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کتنے ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کتنے ایسے ہیں 2025 کا سال شروع ہو گیا، ماہ جنوری ختم ہونے والا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جب سے ہم اور آپ بالغ ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک پورے سال میں کوئی ایسا سال بتا دیجئے جس سال ہماری کوئی نماز نہ چھوٹی ہو۔ اور یہ بھی بتائیں کہ کون سے سال ہم لگاتار 3 یا 4 دن بھوکے بھی رہے ہیں۔ کھانے کی بات آتی ہے تو ہم سب سے پہلے رہتے ہیں، چاہے دعوت کون سی بھی ہو، کیسی بھی ہو، کس کی بھی ہو، کھانے کے معاملے میں ہمارا نمبر پہلا ہے، وہیں اعمال کے معاملے میں ہمارا نمبر سب سے پیچھے ہے۔ قربانی دینے کے معاملے میں جان کی قربانی، مال کی قربانی، نفس کی قربانی، خواہشات کی قربانی، اپنی آرزو اور تمناؤں کو اللہ کے لیے چھوڑنے کی قربانی دینے میں ہم سب سے پیچھے ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم اپنی خواہشات کو کچل کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے
ہوتے تھے اور کرتے تھے. ایک وقت تھا نئی نویلی دلہن نکاح ہوا، پہلی رات کی ملاقات ہوئی ہے، ابھی غسل بھی نہیں کیا گیا ہے، اعلان ہوا اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، اعلان کیا گیا. دشمن اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے کمر کس لیے ہیں، اللہ کے دین کو مٹانے کے در پر ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اللہ کے دین کو باقی رکھنے کے لیے کون تیار ہے؟ نکلو. یہ اعلان سنا، نہانے کے لیے جا رہے ہیں، نہانا بھول گئے، ویسے ہی اللہ کے راستے میں نکل گئے. نہانے تک وقت ہو جائے گا، وقت لگ جائے گا، اللہ کے راستے میں نکل گئے، شہید ہو گئے. صحابہ نے دیکھا جب ان کی شہادت کے بعد ان کے جسم مبارک کو لایا جا رہا تھا، صحابہ نے دیکھا کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا ملائکہ نے ان کو غسل دیا ہے، فرشتوں نے ان کو نہلایا ہے. کیسے عجیب لوگ تھے. سب سے پہلے ان کی نظر میں، ان کے سامنے اللہ کا دین ہوا کرتا تھا، اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی، اس کے بعد اپنی مرضی. خراسان ایک مقام ہے، خراسان نام سنا ہوگا آپ نے، ایک جگہ کا نام ہے، غالباً افغانستان میں خراسان پڑتا ہے. ایک گورنر تھے وہاں، نام تھا عبداللہ طاہر، ایک حاکم، بڑے نیک دل آدمی تھے. انہوں نے اپنے سپاہیوں سے یہ کہا اور ایک حکم دیا کہ ہمارے علاقے کے اندر جتنا بھی ہمارا ایریا ہے، اس ایریے میں تمام راہ چلنے والے مسافروں کی تم حفاظت کرو، ڈاکوؤں سے، چوروں سے، رہزنوں سے. تو سپاہی حکم سنتے ہی اپنے اپنے کام پر لگ گئے اور 4 چوروں کو انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر قید کر دیا. خراسان ہی میں اس علاقے کے اندر ایک شہر تھا، شہر ہرات، آج بھی ہے. وہاں ایک آدمی شہر ہرات کا رہتا تھا، پیشے سے لوہار تھا، لوہے کا کام کرنے والا. وہ اپنے کاروبار کے سلسلے سے خراسان آیا. اپنا کاروبار کا جو تجارتی معاملہ تھا وہ پورا ہونے کے بعد میں وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس ہرات جانے کے لیے سفر کا توشہ تیار کیا اور رات میں سفر کے لیے نکل گیا. اب یہاں ہرات کے گورنر عبداللہ طاہر، ان کے حکم سے ان کے سپاہیوں نے امن و امان کے لیے مسافروں کو رہزنوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے جو بھی حفاظتی انتظامات ہو سکتے تھے اس پر عمل کرنا شروع کر دیے تھے. انہی میں سے 4 چوروں کو انہوں نے گرفتار کیا اور قید خانے میں ڈال رکھا تھا. اتفاقاً ایک چور بھاگ گیا. جیسے ہی ایک چور بھاگا، اب
سپاہیوں کو ڈر ستانے لگا. کل گورنر صاحب عبداللہ طاہر ہمیں بلائیں گے اور ہم نے ان تک بات پہنچا دی ہے کہ ہم نے 4 چوروں کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن اب وہ دیکھیں گے کہ 4 کے بجائے 3 چور ہیں اور ایک کہاں گیا. اگر وہ بھاگ گیا ہے، قید سے نکل گیا ہے، تو ہماری سزا طے ہے، ہمیں سزا ملے گی کہ تم اتنے لاپرواہ اور غافل کیسے ہو گئے کہ تمہاری قید سے، ہماری قید خانے سے ایک چور کیسے فرار ہو سکتا ہے. پورے علاقے کے اندر ایک کھلبلی مچ جائے گی، ہمارے قید خانے پر انگلیاں اٹھیں گی. تو یہ سپاہی پریشان تھے اور پھر انہوں نے اس چور کو تلاش کرنا شروع کیا. اتفاق سے وہ ہرات کا وہ آدمی جو لوہار تھا، جو خراسان شہر تجارتی معاملے میں آیا ہوا تھا، وہ واپس جا رہا تھا. اتفاق سے راستے میں وہ مل گیا، وہ اسے پکڑ کر لا کر قید خانے میں ڈالا. بے قصور مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا، کوئی تفتیش نہیں ہوئی، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوئی، سیدھا لا کر قید خانے میں ڈال دیا. صبح پیشی ہوئی گورنر کے سامنے. حاکم نے بھی کوئی پوچھ تاچھ نہیں. کیوں؟ حاکم یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چاروں چوری کرتے پکڑے گئے ہوں گے، اس لیے فوراً حکم دے دیا کہ جاؤ کال کوٹھڑی میں انہیں ڈال دو. لے جا کر کال کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا، اندھیرے چیمبر میں ڈال دیا گیا. یہ بیچارہ ہرات کا مسافر، ہرات جانے والا، خراسان تجارتی معاملے میں آیا ہوا تھا، بے قصور ہے، چور نہیں ہے بلکہ صوم و صلات کا پابند. اب یہ اپنی فریاد کرتا تو کس سے کرتا؟ صرف وحدہ لا شریک سے کرتا. دن اور رات دونوں برابر ہیں اس کال کوٹھڑی میں، دن بھی رات جیسا ہی ہوتا ہے. رات تو رات یہ رو رو کر دعائیں کرتا، اس قید خانے کے ایک کونے میں نماز پڑھتا، دعا کرتا، اور اس کا مشغلہ ہی وہ تھا، اس کا کام ہی وہ تھا. ایک دن 2 دن گزرا. ایک رات خراسان کا وہ گورنر عبداللہ طاہر سویا ہوا تھا. خواب میں 4 پہلوان قسم کے نوجوان حاضر ہوتے ہیں اور اس کے اس تخت کو تخت سمیت الٹ دیتے ہیں، اوندا کر دیتے ہیں. فوراً یہ منظر خواب میں دیکھ رہا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. فوراً لا حول پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، وضو کرتا ہے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے. اے اللہ، اتنا ڈرونی خواب، کیا ماجرا ہے؟ اللہ سے مناجات کرنے کے بعد، دعا استغفار کرنے کے بعد پھر اپنے بسترے پر آرام کرتا ہے. جیسے ہی بسترے پر سوتا ہے، نیند لگتی ہے، دوبارہ وہی خواب دکھائی دیتا ہے. اس طرح اسی رات میں 4 مرتبہ یہ خواب اسے نظر آتا ہے. خوف کا عالم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، خوف کے مارے، ڈر کے مارے، دہشت سے جسم پر پسینے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. فوراً علماء کو بلاتا ہے، خواب کی تعبیر پوچھتا ہے. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر فوراً قید خانے کے جیلر کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟
کیا کوئی ایسا قیدی ہے جس کو ہم نے جبرن ظلمن پکڑ کر قید کر دیا ہو؟ جیلر کہتا ہے حاکم وقت، حضور اس بات کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن اتنی بات میں جانتا ہوں، جب سے یہ 4 چوروں کو ہم نے قید کیا ہے اس وقت سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک چور ان میں سے روزانہ صرف اور صرف نماز میں لگا رہتا ہے، مناجات میں لگا رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اور رفقت اور دل گداز اور دل سوز محبت کے ساتھ اللہ کی فریاد کرتا ہے۔ کیوں نہ ہو یہ مظلوم، شاید یہ مظلوم ہوگا۔ یہ سنتے ہی گورنر اپنے سامنے حاضر کرنے کا حکم جاری کرتا ہے۔ اس ہرات کے رہنے والے لوہار کو، جو کہ بے قصور تھا، اسے حاضر کیا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنی رودات سناتا ہے کہ میں نہ چور ہوں، نہ ڈکیت ہوں، نہ ڈاکو ہوں، نہ ظالم ہوں، نہ جابر ہوں، نہ میں کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہوں، میں ایک مسافر ہوں، کام کاج کے سلسلے سے میں خراسان پہنچا، میں یہاں والا نہیں ہوں، میں ہرات کا رہنے والا ہوں، میں اپنے بال بچوں کی طرف روانہ ہو رہا تھا، سفر اختیار کیا ہوا تھا، اچانک مجھے پکڑ کر لا کر یہاں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی خراسان کا وہ گورنر عبداللہ طاہر رو پڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور فوراً کہتا ہے کہ میری 3 باتیں آپ قبول کر لیں۔ سب سے پہلے مجھے معاف کر دیں، دوسری میری یہ بات قبول کر لیں کہ 1000 درہم ہیں، یہ حلال ہے، اسے تمہیں قبول کر لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو تو تمہارے پریشانیوں کے لیے دور کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، جب بھی کوئی خدمت کا موقع ہو میرے پاس آ جائیں، میں تمہاری پریشانی دور کر دوں گا۔ عبداللہ طاہر خراسان کا گورنر، خراسان کا حاکم وقت، یہ 3 باتیں جب پیش کرتا ہے تو وہ ہرات کا مسافر ان تینوں میں سے 2 باتیں قبول کر لیتا ہے، ایک بات کو رد کر دیتا ہے۔ 2 باتیں یہ ہیں جس کو انہوں نے قبول کیا۔ سب سے پہلی بات تھی معافی کی، تو وہ کہتا ہے کہ امیر، حاکم وقت، حضور والا، میں آپ کی اس بات کو قبول کرتا ہوں، میں نے آپ کو معاف کر دیا، کہ اللہ بھی آپ کو معاف کرے اور میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں۔ دوسری بات، جو آپ نے حلال 1000 درہم مجھے ہدیے کے طور پر دے رہے ہیں، میں اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ ہدیہ لینا اور دینا نبی کی سنت ہے، اور اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہدیے کو حقیر نہ سمجھیں، اسے بھی میں قبول کر لیتا ہوں، مگر تیسری بات میں آپ کی قبول نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا جو بھی مجھے پریشانی ہوگی، جو بھی تکلیف مجھے پیش آئے گی، جو بھی مصیبت میرے اوپر سوار ہوگی، تو میں آپ کے پاس اس مصیبت کا حل لے کر نہیں آؤں گا، اس مصیبت کو حل کرنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ عبداللہ طاہر نے سوال کیا، کیوں؟ ہم ہوتے تو شکریہ ادا کریں۔ آج ہمارا حال یہی ہے، کوئی بھی بڑا ہماری نظروں میں دکھتا ہے، ہم فوراً اپنی فریاد لے کر اس کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ وہ ہماری فریاد پوری کرے گا، ہمارے مشکل حل کرے گا، ہماری مشکل آسان کرے گا۔ مشکل کشا اے عبداللہ طاہر،
آپ کی ذات نہیں ہے، مشکل کشا حاجت روا اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جب بھی مجھے کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو میں اللہ کے دربار میں اس مصیبت کو رکھوں گا، اس مشکل کو رکھوں گا، اور وہ رکھنے کا ذریعہ اللہ نے مجھے نماز کی شکل میں عطا کیا۔ یہ نماز ساری مشکلوں کو حل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ نماز ساری پریشانیوں کو دور کرنے کا وسیلہ ہے، یہ نماز ساری مصیبتیں سر سے اتارنے کا بہترین ذریعہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو آسمان پر بلا کر امت کے لیے یہ تحفہ دیا ہے، اگر کوئی مجھ سے ہم کلام ہونا چاہے، مجھ سے بات کرنا چاہے، نماز میں کھڑا ہو جائے، مجھ سے بات کرے، مجھ سے خطاب کرے اور مجھے پکارے، یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جو بھی مصیبت پریشانی جس طرح کی بھی، جس لین کے بھی ہو، وہ اللہ کے سامنے رکھنے کا ایک ہی ذریعہ۔ عبداللہ طاہر کی اس بات کو ہرات کے اس مسافر نے ٹھکرایا اور یہ بات اس نے کہی، مجھ جیسے فقیر کے لیے، مجھ جیسے فقیر کے لیے، غریب کے لیے، مسافر کے لیے، تجھ جیسے امیر، تجھ جیسے حاکم، تجھ جیسے گورنر کو ایک رات میں تجھے اور تیرے تخت کو میرے لیے میرے خدا نے اوندھا کر سکتا ہے، تجھے اور تیرے تخت کو الٹا کر سکتا ہے، تجھے اور تیرے تخت کو گرا سکتا ہے، مجھ جیسے فقیر کے لیے، تو کیا میں تیرے پاس میری مشکل لاؤں یا کسی حکومت کے پاس میری مشکل لے جاؤں؟ پیارے آقا نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو باقی رکھا، ومن ترکها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا، دین کو ختم کر دیا۔ پیارے آقا نے ایک واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، آپ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا نبی اللہ نے، حضرت موسیٰ نے، کیا گناہ ہو گیا؟ عورت نے کہا، میں نے زنا کر لیا، مجھے افسوس ہے، میں معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں، کیا خدا معاف کرے گا؟ حضرت موسیٰ جلیل القدر پیغمبروں میں سے، ہٹال دیا، نکل یہاں سے، زانیہ کہیں کی، چل، ایسا نہ ہو کہ تیری نحوست سے آسمان سے آگ برسنے لگے۔ دل شکستہ ہو کر افسوس کے ساتھ وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے، عرض کرنے لگے، آپ نے کیوں بھگا دیا؟ وہ تو شکستہ دل ہو کر چلی گئی ہے۔ ہاں اس نے گناہ کیا ہے، اس نے زنا کیا ہے، یقیناً زنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، کیا بتائیے؟ فرمایا، زنا سے برا عمل، زنا سے بھی خطرناک عمل، ہمارے معاشرے کو ہم بچانے کے لیے
زنا کی تہمت بھی اگر کسی پر لگ گئی اس کا بھی بیکاٹ کر دیتے ہیں، اسے بھی ہم ہکال دیتے ہیں، اسے بھی ہم بھگا دیتے ہیں۔ تصدیق نہیں ہوئی یہ زنا کیا ہے، تصدیق نہیں ہوئی کہ یہ آدمی غلط کام کیا ہے، پروف نہیں ملا، لیکن پھر بھی ہم اس کو بھگا دیتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، اس کا بیکاٹ کرتے ہیں، جہاں وہ دکھے اسے دھتکارتے ہیں، مارتے ہیں، تھوکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی برا عمل وہ ہے جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ زنا سے بھی برا عمل کرتا ہے۔ اس کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں۔ کتنے بے نمازی ہیں، زنا کاروں سے بھی یہ بدتر ہیں۔ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ایمان کی نشانی ہے نماز، ایمان کی علامت ہے نماز۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم 5 وقتہ نمازی ضرور ہیں، جان بوجھ کر ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ امید کرتا ہوں وقت لمبا ہو گیا کہ آپ سے امید کرتا ہوں شب معراج میں اللہ کے نبی کو ہمارے لیے جو تحفہ دے کر بھیجا گیا تھا، یہ تحفہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس کی فضیلتیں قرآن میں بھری پڑی ہیں، احادیث میں بھری پڑی ہیں، وقت کا تقاضا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں اور آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آج وعدہ کریں آپ کہ انشاءاللہ جان بوجھ کر ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے۔ چلو وعدہ کرو، انشاءاللہ ہم ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جس طرح آج مجمع جمعہ کے دن کھچاکچ بھرا ہوا ہوتا ہے، فجر کی نماز میں خدا کی قسم اگر ایسا مجمع آ گیا تو کسی کے لیے یہ مجال نہیں کہ وہ ہماری مقدس عبادت گاہیں مساجد کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے، کسی کی مجال نہیں ہمارے اوپر انگلی اٹھا سکے، کسی کی مجال نہیں ہمیں پریشان کر سکے، کسی کی مجال نہیں ہمیں تکلیف دے سکے، کیونکہ جب ہمارا رشتہ اللہ سے ہو گیا تو ہمیں کسی اور رشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا رشتہ اللہ سے کٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ آفتیں، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہمارے اوپر سوار ہو رہی ہیں۔ اس لیے آپ سے وعدہ لیتا ہوں، وعدہ کریں، اللہ سے توفیق طلب کریں، اے اللہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو 5 وقتہ نمازی بنا، اے اللہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو تیرے در کا بھکاری بنا، اے اللہ مجھے اور اپنے اہل و عیال کو سجدوں کی توفیق نصیب فرما تاکہ یہ زمین کسی محتاج کے آگے نہ جھک سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی مزید اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی اور طہارت کے ساتھ، کامل اور اکمل ایمان کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے والا بندہ بنائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جلد سے جلد سنت و صفات